اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ حکم دیا کہ خون کا بدلہ خون ہے، اس میں جو قتل کرے بدلے میں حاکم وقت اسے بھی قتل کر دے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ سزا صحیح نہیں ہے کہ ایک تو جان سے گیا اب دوسرے کو بھی جان سے مارا جا رہا ہے، تو اس کا رد فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر خون کا بدلہ خون نہ رکھا جائے بلکہ اس کے بدلے معافی رکھ دی جائے یا پیسہ رکھ دیا جائے کہ اتنا پیسہ دے کر آپ جو ہے چھڑا لو، وہ فرض ہو جاتا، تو پھر جو ہے بڑے بڑے مالدار لوگ قتل کرنے سے نہیں ڈرتے اور آرام سے قتل کرتے، سوچتے کہ ہاں ہمارے پاس تو پیسہ ہے، قتل کریں گے اور چھوٹ جائیں گے، تو قتل گیری جو ہے وہ عام ہو جاتی۔ اس لیے خون کا بدلہ خون، قاتل کو مار دینے میں ہی لوگوں کی زندگی ہے۔ جب ایک قتل کے بدلے دوسرے کو قتل کیا جائے گا تو کوئی بھی قتل کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ ہاں اس کا انجام کیا ہے کہ اب مجھے بھی جو ہے بچنا نہیں ہے۔ اور اگر معافی کو فرض کر دیا جاتا یا پیسے کو کر دیا جاتا تو پھر جو ہے یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ ایک قتل گیری عام ہو جاتی، ہر کوئی آدمی قتل کرتا اور سوچتا کہ ہاں چھوٹ تو جائیں گے ہی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قتل کا بدلہ لینے میں یہ تمہارے لیے زندگی ہے، اس میں یہ مت سمجھو کہ جو ہے یہ قتل ہو گیا اب دوسرے کو بھی قتل کیا جائے گا، بلکہ نہیں، لوگوں کی بقا اسی میں ہے، لوگوں کی زندگی اسی میں ہے کہ قاتل کو قتل ہی کر دیا جائے۔ وہ معافی کا حکم بعد میں رکھا کہ ہاں معاف کر دو، تو یہ تمہیں اختیار ہے، اختیار دینا الگ چیز ہوئی، لیکن جو بدلہ رکھا گیا وہ قتل ہی رکھا گیا کہ تم قتل کرنے کا حاکم کو ہے کہ اگر گھر والے کہیں گے قتل کیا جائے تو قتل ہی کیا جائے گا۔ ہاں اگر گھر والے چاہیں معاف کر دیں وہ ان کی ایک الگ بات رہ گئی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اسلام سے پہلے کفار عرب اپنے نام پر بہت مرتے تھے۔ جب اسلام نہیں آیا تھا تو کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ نام کے خاطر سب کچھ کر جاتے تھے، بس انہیں یہ پتہ چل جائے اس سے میرا بہت نام ہوگا، تو پھر چاہے کوئی بھی کام ہو وہ اس کام کو کر گزرتے تھے، نام کے لیے مرتے تھے۔ تو زندگی اور موت میں اسی کا خیال رکھتے تھے، زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ میرا نام ہو جائے، مر کے جاؤں تو مرنے کے بعد بھی میرا نام ہو۔ چنانچہ وہ لوگ مرتے وقت اپنا مال کسی اجنبی مشہور آدمی یا کسی کمیٹی، انجمن اور سوسائٹی کے نام کر جاتے تھے۔ جو ان کا مال ہوتا تھا وہ کسی انجمن کو، کسی سوسائٹی کو دان دے جاتے تھے تاکہ ان کا نام ہو کہ دیکھو فلاں آدمی مرنے سے پہلے اپنی ساری دولت جو ہے فلاں سوسائٹی کو دے کر چلا گیا، تو یہ نام کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے۔ انجمن اور سوسائٹی کے نام کر جاتے تھے کہ میرے بعد یہ مال فلاں انجمن کو ملے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اہل قرابت کو دینے سے ہمارا نام نہ ہوگا، کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو دیں گے تو کیا ہوگا، اس میں نام کیا ہوگا۔ کسی غیر کو دے کے جائیں گے تو کہیں گے واقعی یار بہت بڑا سخی تھا کہ دیکھو اپنا سارا مال فلاں کو دے گیا۔ یہ لوگ
چپکے سے کھا کر ختم کر دیں گے، مگر اس طرح ہماری سخاوت اور دریا دلی کا خوب چرچا ہوگا کہ فلاں آدمی بڑا کام کر گیا۔ ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں حکم دیا گیا کہ اپنے مال سے اہل قرابت کو محروم نہ کرو، اپنے مال سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو محروم نہ کرو۔ یہ نہیں کہ ساری وصیت اٹھا کر گئے اور دے گئے کہ صاحب یہ مسجد کو ہے، یہ مدرسے کو ہے، اور اپنے بچوں کو محروم کر دیا تم نے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ قرابت کو محروم نہ کرو۔ خیال رہے کہ قومی خدمت اور ملکی خدمت جب ہی اچھی ہے جب اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہو۔ نام و نمود کے لیے تو نماز بھی باعث ثواب نہیں ہے، اور سب نام کے لیے کر رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں، مقصد یہ تھا کہ ہمارا نام ہو جائے، تو نام کی وجہ سے ان کا رد کیا گیا اس بات کو۔ جائے کہ یہ سیاسی چیزیں، اس لیے رب تعالیٰ نے انہیں جھوٹی ملکی خدمت سے روک دیا۔ عرب میں تقسیم مال میت کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا۔ جب انتقال ہو جاتا تو مال جو چھوڑتے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے اس کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ ہاں وصیت پر بہت اہتمام سے عمل ہوتا تھا۔ اکثر مرنے والے بھی وصیت میں اپنے نام و نمود کا خیال رکھ کر شہرت کی جگہ مال دے جاتے تھے، اور اگر کوئی وصیت نہ کرتا تو اس کے بال بچے سارے مال پر قبضہ کر لیتے، ماں باپ اور دیگر اہل قرابت کو کچھ نہ دیتے۔ اگر کوئی وصیت کر کے نہیں جاتا تو جو اولاد ہوتی وہ قبضہ کر لیتی، دادا دادی کو کچھ نہیں دیتے، نہ اور جو جن کا حق ہے ان کو بھی کچھ نہیں دیتے، ماں باپ اور دیگر اہل قرابت کو کچھ نہ دیتے۔ لہذا اسلام میں پہلے وصیت ہی فرض کی گئی۔ تو سب سے پہلے اسلام نے وصیت ہی فرض کر دی مسلمانوں کے لیے کہ مرنے سے پہلے تم اپنے مال کی وصیت کر کے جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے بھی۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو وصیت کر کے جاؤ کہ میرے مال میں سے میرے ماں باپ کو بھی ملے گا، تاکہ بچے سب نہ کھا جائیں تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں کون دیکھے؟ وہ سب جو ہے تم جو کچھ بھی ہو آج اپنے ماں باپ کی بدولت ہو، اور اگر آج تمہارا انتقال ہو رہا ہے، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو لہذا اسلام میں پہلے وصیت ہی فرض کی گئی، اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں تم سب پر فرض ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور کفن و دفن اور قرض سے زائد مال چھوڑنے لگے، ہاں یہ بھی ضروری ہے، یاد رکھو مرنے کے بعد جو میت کا مال ہوتا ہے اس میں سے سب سے پہلے اس مال سے میت کا کفن دفن کیا جاتا ہے۔ کفن دفن میں بھی یہ دھیان رکھیں سنت کے مطابق، جو سنت طریقہ ہے کفن دفن کا وہ کیا جائے گا۔ کفن دفن کرنے کے بعد اگر پیسہ بچا تو پھر جو ہے میت کا قرض دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض ہے تو میت کے مال سے پیسے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، تو قرضہ بھی دے دیا، تو اب اس کے بعد دیکھا جائے گا قرضہ دینے کے بعد اب مال بچا نہیں بچا۔ اگر اب مال بچا ہے تو اب دیکھا جائے گا میت نے وصیت کیا کی ہے۔ اگر وصیت کی تھی تو دیکھا جائے گا مال کتنا ہے۔ مثال کے طور پر 3 روپے بچے، اب سب کرنے کے بعد 3 روپے بچے، ایک مثال، اور میت نے 1 روپے کی وصیت کی ہے تو 1/3 مال کی وصیت ہو گئی ہے، تو اس کو نافذ کر دیا جائے گا۔ یعنی 1 روپے جو وصیت جس کو کہہ کے گیا ہے کہ فلاں جگہ دے دینا، وہ 1 روپیہ اٹھا کر وہاں دے دیا جائے گا۔ اور اگر وصیت کر کے گیا ہے 2 روپے کی اور بچے ہیں 3 روپے تو 2 روپے نہیں دیے جائیں گے، وہی 1/3 مال میں ہی وصیت جاری ہوگی، یعنی 1 ہی روپیہ دیا جائے گا۔ یہ سمجھ لو آپ، یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں وہ تو اتنے کی وصیت کر کے گئے۔ وصیت جو ہے وہ 1/3 مال میں ہی جاری ہوگی، چاہے کتنے کی ہی کر جائے۔ کوئی وصیت کر کے چلا جائے میرے مرنے کے بعد میرا یہ پورا جتنا جائیداد ہے یہ سب کچھ جو ہے فلاں کو دے دی جائے، اسلام اس وصیت کو نافذ نہیں کرے گا۔ مرنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ تمہارے باپ سب کچھ مسجد کو دے کر گئے ہیں، مسجد کا ہو گیا،
مرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے مرنے کے بعد مسجد کو دے دیا جائے، وہ وصیت جاری نہیں ہوگی بلکہ تہائی مال میں جاری ہوگی، تہائی مال مسجد کو دے دیا جائے گا، باقی جو ہے رشتہ داروں اور بچوں میں ان کے تقسیم ہوگا۔ یہ یاد رکھیں اس بات کو، کوئی جو ہے یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشی کر لے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ارے یہ تو سب مسجد کو دے گئے تھے، اب زبردستی آپ قبضہ کر رہے ہو۔ نہیں، شریعت اجازت ہی نہیں دیتی ہے آپ کو پورے مال کی وصیت کرنے کی، آپ کر ہی کیوں رہے ہو؟ تو تہائی مال میں وصیت جاری ہوگی۔ تو کفن دفن، لیکن یہاں پر جو ہے ابھی جو بتا رہا ہوں کہ کفن و دفن اور قرض سے زائد مال چھوڑنے لگے تو وصیت کر جائے، مگر یہ وصیت ظلم کی نہ ہو بلکہ خصوصیت سے ماں باپ کے لیے ہو کہ ان کا حق بہت ہے، اور عام طور پر اہل قرابت کے لیے بھی، مگر دستور شرعی کے موافق وصیت کرے کہ محتاجوں پر مالدار قرابت داروں کو ترجیح نہ دے اور بقدر رشتہ ہر ایک کو مال دے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ پرہیزگاروں پر واجب ہے کہ جو متقی بننا چاہے وہ اس آخری عمل پر ضرور کاربند ہو۔ یہ حکم جاری ہوا تھا لیکن اب یہ حکم ہے نہیں، یاد رکھیے۔ یہ جو اللہ نے حکم جاری کیا کہ مرنے سے پہلے وصیت کر جاؤ، یہ حکم پہلے تھا، اب یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم ختم ہو گیا۔ کہہ رہا ہے یہ آیت دو طرح سے منسوخ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے وصیت کرنے کا۔ اب تمہارے اوپر فرض نہیں ہے کہ مرتے ٹائم تم وصیت کر کے جاؤ کہ میرا مال فلاں اتنے کو فلاں اتنے کو فلاں اتنے کو دیا جائے، اب یہ تمہارے لیے ضروری نہیں رہا، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ ایک یہ کہ پہلے وصیت فرض تھی، اب نہ رہی، کیونکہ اس وقت تقسیم مال وصیت پر ہی ہوتا تھا، پھر آیت میراث نے سب کے حصے مقرر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میراث نازل فرما دی جس میں بتا دیا باپ کو اتنا، ماں کو اتنا، بیوی کو اتنا، بھائی کو اتنا، بہن کو اتنا، بیٹے کو اتنا، پورے قرآن میں تفصیل بیان کر دی گئی کس کو کتنا کتنا مال دیا جائے گا۔ جب قرآن نے بتا دیا اتنا دیا جائے گا تو اب ہمیں وصیت کرنے کی ضرورت ہی کیا رہی؟ ٹھیک ہے، قرآن نے بتا دیا کہ باپ کو اتنا دیا جائے گا، ماں کو اتنا دیا جائے گا، بیوی کو اتنا دیا جائے گا، بہن کو اتنا دیا جائے گا۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، یاد رکھو، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، ان میں جو بھی جو ہے اختلافی کرے گا قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ بہن کو نہیں دیتے ہو، کہتے ارے دہیج دے دیا، یہ اللہ کا کیا ہوا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے بہن کے لیے کہ بہن کو کتنا دیا جائے گا۔ نہیں، کوئی نہیں دیتا ہے۔ اکثر اگر کوئی بہن مانگ بھی بیٹھی بتاؤ تو وہ جو ہے باپ کے جائیداد میں سے پیسے مانگ رہی ہے، اس کا حق ہے، مانگے گی نہیں؟ کیا وہ کسی اور کی اولاد ہے؟ جس باپ کے تم بیٹے ہو اسی باپ کی وہ بھی تو بیٹی ہے۔ اسلام نے جو ہے عورتوں کا ایک مقام رکھا ہے، پہلے عورتوں کو بڑی ذلت کے ساتھ رکھا جاتا تھا، کوئی ان کا حصہ نہیں تھا، اسلام نے ہی سب سے پہلے عورتوں کا حصہ مقرر کیا۔ آج تم حصے مقرر کر کے دکھا رہے ہو کہ صاحب ہم حصے مقرر کر رہے ہیں، تم آج کر رہے ہو، اسلام نے 1400 سال پہلے مقرر کر دیے۔ اب نہیں دے رہے ہیں جو لوگ، یاد رکھو قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی یقیناً۔ وہ سوچے، ذرا غور تو کرو کہ آخر اسی باپ کی وہ بھی بیٹی ہے اور اسی باپ کے جو ہے تم بھی بیٹے ہو، فرق کر رہے ہو۔ تم جائیداد کے حصے دار بنو اور وہ جائیداد کے حصے دار نہ بنے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے جس سے وصیت ضروری نہ رہی۔ دوسرے یہ کہ یہاں ماں باپ وغیرہ قرابت داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہے۔ پھر حدیث شریف میں آیا کہ وارث کے لیے وصیت جائز